میں بلا تاخیر بلا تمہید دعوت سخن پیش کراں گا استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ابن مفتی صاحبزادہ ڈاکٹر غلام محی الدین الازہری دامت برکاتہم العالیہ آپ کی خدمت عالیہ دے اندر گزارش عرض کراں گا کہ اپنے ملفوظات عالیہ تو ساڈے دلاں نو محظوظ فرمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پانچ 10 منٹ ختم کس ٹائم کرنا؟ 10:30۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شفيعنا وحبيبنا ورسولنا وكريمنا وعزيزنا ووصيلتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله. وقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ آج اس بابرکت جگہ پر اللہ رب العزت کے گھر میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر ہم کچھ باتیں کرنے جا رہے ہیں. ہم یہاں ان کی ثنا کے لیے ان کی یاد میں ہم یہاں حاضر ہیں. تو اللہ رب العزت ہماری حاضری کو، ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سمجھنا، عمل کرنا، ان سب کو قبول و منظور فرمائے. میں علامہ کاشف صاحب کا شکر گزار ہوں، اس کے علاوہ جتنے بھی علماء کرام یہاں موجود ہیں، اور آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے آپ نے مجھے یہاں دعوت دی، میں یہاں حاضر ہوا. نہ تو میں کوئی مقرر ہوں، نہ تو میں کوئی بہت بڑا خطیب ہوں. UK میں بس سادی سی بات کرتا ہوں، وہاں بھی انگلش میں ہی بات ہوتی ہے یا عربی میں بات ہوتی ہے. تو پاکستان میں ہی آ کر بس کچھ گفتگو اردو میں کی جاتی ہے یا پنجابی میں. تو انشاءاللہ العزیز بس مختصر وقت ہے، تو 5-10 منٹ میں ہی میں اپنی بات کو انشاءاللہ احسن انداز کے ساتھ سادے طریقے کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آپ کو پیش کروں گا. امید ہے آپ کو سمجھ بھی آئے گی، پسند بھی آئے گی، اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز. آپ نے یقیناً آج کی رات میں اور اس سے قبل بھی بہت ساری محافلوں میں آپ نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر، ان کی شان پر، ان کی عظمت پر، ان کی فضیلت پر آپ نے بہت ساری گفتگویں سنی ہوں گی. یقیناً آپ کا ایمان بھی تازہ ہوا ہوگا. تو انشاءاللہ العزیز آج میں بس ایک حدیث اور ایک ہی قرآن پاک کی آیات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. امید ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہم سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ یقیناً ہم اللہ رب العزت کا شکر کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ بہت بڑی نعمت دی، یہ انعام دیا، یہ تحفہ دیا کہ ہمیں جہالت سے نکال کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی روشنی کی طرف، قرآن پاک کی روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف، جنت کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف، بخشش کی طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں لے کر گئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننا، ان کو پہچاننا یہ ضروری ہے ہمارے لیے، اور خاص طور پر ہمارے بچوں کے لیے۔ تو ایک حدیث جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 چیزیں اپنے بارے میں انہوں نے بتائیں۔ ان چیزوں کو اگر ہم سمجھ لیں، اور جو میں آیت پڑھوں گا یا پڑھ چکا ہوں اس کو بھی ہم سمجھ لیں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارا جیسے کہتے ہیں بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 5 خاص نام دیے۔ ویسے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے نام ہیں، جیسے اللہ رب العزت کے بھی نام ہیں، صفات ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 میرے ایسے خاص نام ہیں۔ انا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میں محمد ہوں، مجھے محمد بنا کر بھیجا گیا۔ تو اکثر ہم محمد محمد کہتے رہتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی میں ہم نہیں جاتے کہ محمد کا کیا معنی ہے، کیا خاصہ ہے، کیا تعریف ہے۔ تو وقت بھی نہیں ہے کہ ہر نام کے اندر ہم گہرائی میں جائیں، لیکن سمپل سی میں آپ کو اس کی تعریف دیتا ہوں کہ جو محمد ہے جو یہ نام ہے جو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جو ایک تو اردو میں بھی مجھے الفاظ یاد کرنے پڑتے ہیں، جو ایک عدد ہے، عدد کے حوالے سے، کثرت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی ہو، ٹھیک ہے، کثرت کے ساتھ، عدد کے ساتھ، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ یعنی پوری کائنات میں اگر آپ دیکھیں، چاہے اور بھی انبیاء علیہم السلام ہیں، اور بھی رسول اللہ رب العزت نے بھیجے، پورے کائنات میں جتنے انسانوں کو اللہ نے بنایا، اور جنوں کو اور ملائکہ کو بھی بنایا، لیکن وہ ایک طرف، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف ہے وہ ایک طرف، سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ، عدد کے ساتھ جس کی تعریف کی گئی ہو، یا جس نے تعریف کی اللہ رب العزت کی، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے یہ سمجھنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں جو ہمارے بچے ہیں، جو نئی جوان نسل ہے، وہ فیس بک پر، ٹویٹر پر، ٹک ٹاک پر، اور بھی بہت سارے ایسی جگہ پر وہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پہچان کس کی ہے، سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ کون کس کی تعریف کر رہا ہے، چاہے کوئی فٹ بالر ہے، چاہے کوئی کرکٹ والا ہے، چاہے کوئی مووی والا ہے، ڈرامے والا ہے، چاہے کوئی بزنس مین ہے، اس کے پیچھے جو ہمارے بچے ان کو فالو کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس کی شان میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا، اور جس کو اللہ رب العزت نے خود یہ نام دیا کہ یہ سب سے زیادہ تعریف کا مستحق ہے، یہ سب سے زیادہ تعریف کا حقدار ہے، وہ کون ہے؟ ہمارے نبی و آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہمارے بچوں کو اگر کسی کی طرف دیکھنا ہے، کسی کو فالو کرنا ہے، عدد کو دیکھنا ہے، کثرت کے ساتھ دیکھنا ہے، تو اور وہ کسی کو نہ دیکھیں، صرف اور صرف اپنے پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی طرف وہ دیکھیں کہ مقدار کے حوالے سے وہ سب سے زیادہ وہ ہیں، اور کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں جس کو اللہ نے بنا کر بھیجا۔ دوسری نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ میں وَأَنَا أَحْمَدُ، میں محمد بھی ہوں اور میں احمد بھی ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے احمد بنا کر بھیجا۔ اور جو احمد کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ معیار کے حوالے سے اس کا کوئی مثل نہیں۔ محمد کا مطلب ہے کہ عدد کے حوالے سے
کوئی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ برابر نہیں. اور جو احمد ہے یہ ہے معیار، کوالٹی جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس سے بھی کوئی برابری نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نہیں کر سکتا. تو پھر دوبارہ ہمارے لیے یہ میسج ہے، بچوں کے لیے یہ میسج ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کی کثرت کو دیکھنی ہے، کسی چیز کی معیار کو دیکھنا ہے، کسی چیز کی مقدار کو دیکھنا ہے، تو وہ صرف ایک ہی ذات ہے اللہ رب العزت کے بعد، وہ ہے محمد، اور وہ ہے احمد ہمارے لیے. وہ ہماری ابتدا بھی ہیں، ہماری انتہا بھی ہیں. ہمارے لیے وہ سب کچھ ہیں، کیونکہ اللہ نے سب کچھ بنا کر ان کے اندر ڈال کر ہمارے لیے بھیج دیا. تو یہ ہمارے بچوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو دنیا کے لوگ ہیں نا، آج ان کے پاس مقدار ہوگی، کل وہی لوگ ان کو فالو کوئی نہیں کرے گا. آج ان کے پاس کوئی معیار بھی شاید ہو، لیکن کل ان کے پاس وہ نہیں ہوگی. آج ان کو کوئی چاہنے والے ہوں گے، کل وہی چاہنے والے کہیں گے یہ جھوٹا ہے، مکار ہے، فریبی ہے، بے ایمان ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کو کبھی نہیں پہچانیں گے، اور نہ ہی آپ کی مدد کریں گے قبر میں، نہ ہی آپ کی مدد کریں گے یوم حشر میں. کوئی مدد نہیں کرنے والا، صرف نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور آخرت میں آپ کی مدد کریں گے، آپ کی شفاعت کریں گے. تو یہ میسج بہت سمپل سا میسج ہے. محمد مقدار کے حوالے سے، احمد معیار کے حوالے سے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اگر فالو کرنا ہے تو صرف یہ ایک ذات ہے ہمارے لیے. آگے نبی کریم علیہ السلام نے اسی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا الْمَاحِي، کہ میں ماحی ہوں. ماحی کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کفر کو ختم کر دیا، اس کو پیچھے کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان ہے جو نبی کریم علیہ السلام لائے اللہ رب العزت کے حوالے سے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور کفر کو ختم کر دیا، تو نبی کریم علیہ السلام اس کے حوالے سے بے مثل اور بے مثال ہے. انبیاء علیہ السلام ایک طرف، سب انبیاء علیہ السلام ایک طرف، اور نبی کریم علیہ السلام جو الماحی اللہ رب العزت نے ان کو بنا کر بھیجا، انہوں نے جس طریقے سے کفر کو ختم کیا، تباہ کیا، اور اللہ رب العزت اور ان کی شان کو بلند کیا، اس کی کوئی نہ مثل ہے نہ مثال ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا کیا روشنی دی، کیا کیا ہدایات دیے، انہوں نے ہمیں کس بارگاہ میں آ کر ہمیں کھڑا کیا، اور اس کے بغیر، کفر کے بغیر، ہمارے دلوں کو پاک کرنے کے بغیر ہم کبھی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی ہم کبھی دوبارہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ایک خاصیت ہے نبی کریم علیہ السلام کی، کہ جو دل کے جتنے بھی جو خرافات ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو شہوات ہیں، ان سب کو، وہ جو کفر ہے، ان سب کو مٹا کر، ختم کر کر، تباہ کر کر اللہ رب العزت کی محبت انہوں نے ہمارے دلوں میں ڈالی. اللہ رب العزت کی جو پاکیزگی ہے، جو بلندی ہے، وہ انہوں نے ہمارے دلوں میں ڈالی. ہمارا ایمان ہمیں ایمان انہوں نے دیا اور مکمل کیا. اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور مجھے حاشر بنا کر بھی بھیجا گیا ہے. اور پھر خود نبی کریم علیہ السلام نے اس کی آگے اس کی تفصیل بتائی کہ حاشر اس کو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حاشر میں وہ ہوں جو قیامت کے روز سب پورے جو کائنات ہیں، جتنے بھی انسانوں کو بنایا گیا ہے، وہ سب میرے قدموں کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا میرے قدموں کے سامنے. یحشر الناس علی قدمی، کہ میرے قدموں پر پورے ناس ہے، جو انسانیت ہے اللہ رب العزت نے بنائی ہے، وہ میرے قدموں کے سامنے وہ ان کو اکٹھا کیا جائے گا. تو سوچو یارو، آج ہم کن کن لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کن کن لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، التجائے کرتے ہیں، درخواستیں کرتے ہیں، یہ ساڈا کم کر دیو، اے بھی ساڈا کم کر دیو، درخواست دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، اچھا بھی کرتے ہیں، برا بھی کرتے ہیں. لیکن اگر ہم نے کسی کی بارگاہ میں جانا ہے، کسی قدم کے سامنے ہم نے بیٹھنا ہے، تو وہ صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کے سامنے ہم نے جا کر بیٹھنا ہے. ہم نے وہاں جا کر گر گرانا ہے، ہم نے وہاں جا کر رونا ہے، وہاں جا کر التجا کرنی ہے، کیونکہ وہی ایک جگہ ہے جہاں سب کو اکٹھا
کیا جائے گا اور وہی وہ کملے والے ہیں جو ہمیں لے کر جائیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، کہیں گے یہ میرا بندہ ہے، یہ بھی میرا بندہ ہے، یہ بھی میرا بندہ ہے، اللہ اس کو بھی معاف کر دو، اس کو بھی معاف کر دو، کیونکہ پوری زندگی اللہ یقیناً تجھے سجدہ کرتا رہا لیکن میری بارگاہ میں وہ آتا رہا، مجھے یاد کرتا رہا، کثرت کے ساتھ، معیار کے ساتھ، مقدار کے ساتھ اپنے ایمان کو وہ پختہ کرتا رہا، پاک کرتا رہا، اللہ مجھے اس کو معاف کر دو۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم دنیا میں کن کن لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کن کن لوگوں کو فالو کرتے ہیں، کن کن لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا بیڑا پار کر دو، ہمیں فلاح دے دو، ہمیں کامیابی دے دو، کن لوگوں کے پاس ہم ان کی قدموں میں بیٹھ کر گر گراتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی ذات ہے دنیا میں وہ صرف اور صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ پھر آخر پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، کہ میں عاقب ہوں، یعنی کہ میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، مجھ پر رسالت، نبوت، سب کچھ اللہ رب العزت نے ختم کر دی۔ یہ سمپل سادی بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ ہے ہمارے لیے، شروع میں بھی آخر تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے سب کچھ ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں کسی اور کے پاس جائیں، کوئی پولیٹیشین ہے، کوئی اور بھی ہے، کوئی جو بھی ہے، ہم نے اگر کچھ بھی حاصل کرنا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے جو خزانے ہیں سب کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے تھے۔ سب کچھ جو ہے اللہ رب العزت دینے والا ہے، لیکن جو قاسم ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، جو عاقب ہے، جو حاشر ہے، جو ماہی ہے، جو محمد ہے، جو احمد ہے، وہ سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ تو یہ اس کو سمجھنا یہ بہت بہت ضروری۔ چھوٹی سی حدیث ہے، تفصیلاً تو اس میں نہیں جا سکتے، لیکن ایسی میں نے کہا کہ سادی سی بات ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے لیے، کہ ہم کن کن لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں، کن کن کے پیچھے ہم اپنی زندگی ہم نے ضائع کر دی، التجائیں کرتے گراتے ہوئے، کہیں جانا ہے، کہیں کامیابی حاصل کرنی ہے، اللہ رب العزت کا قرب آپ نے حاصل کرنا ہے، معافی حاصل کرنی ہے، تو صرف اور صرف وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ محمد کے پاس جاؤ، احمد کے پاس جاؤ، ماہی کے پاس جاؤ، حاشر کے پاس جاؤ، عاقب کے پاس جاؤ، سب کچھ ملے گا، سب کچھ ملے گا جو آپ کی دل میں ہے، دماغ میں ہے، سب کچھ ہے، جنت ملے گی، سب کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ دوسری جو میں نے سمپل سی بات کہنی تھی، جو میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس کا میں ترجمہ ابھی کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو موبائل فون ہیں، ہم سب کے پاس یقیناً موبائل فون ہوگا، اور موبائل فون میں اگر آپ اپنے کانٹیکٹس میں جائیں کہ کتنے کتنے لوگ درج ہیں آپ کے کانٹیکٹس میں، ہو سکتا ہے 100 ہو، 200 ہو، 300 ہو، 400 ہو، اگر آپ ماشاءاللہ مشہور ہیں تو 500-600 ہو سکتے ہیں، بہت سارے لوگ اس لسٹ میں، اس فہرست میں ہوں گے آپ کے پاس۔ لیکن اس فہرست میں اگر آپ غور سے سوچیں، پوری 200 300 400 جتنے بھی ہیں، ان میں بھی کچھ بس انگلیوں کے اوپر ہوں گے جو آپ کہیں گے کہ یہ میرے واقعی سچے دوست ہیں، سچے یار ہیں، جنہوں نے میرے زندگی میں میرا ساتھ دیا۔ کبھی میں ان کو پکاروں، رات کو پکاروں، دن کو پکاروں، شام کو پکاروں، خوشی میں، غمی میں، یہ ہمیشہ انہوں نے مجھے یاد کیا اور میرے ساتھ آئے، انہوں نے میرا ساتھ دیا، یہ میرے قریب ہیں۔ 4 ہوں گے، 5 ہوں گے، 6 ہوں گے، ہو سکتا ہے 1 ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ ہو، لیکن اکثر دنیا میں ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ایسے قریب لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اس بات کو آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ آپ کے قریب کون ہے، آپ کا ساتھ کون دیتا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں اور قبر میں کون دے گا آپ کا ساتھ۔ آگے جو بات ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک میں کچھ مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہے۔ یقیناً اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سب کچھ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي، نہیں بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے،
میرے ساتھ ہے. انہوں نے بھی یہ کہا. تو اللہ رب العزت نے جب یہ بات کہی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو یہ لفظ استعمال کیا معیہ، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. ایسے موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے. اور جگہ پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اللہ رب العزت انی کہاں ہیں، تو ان کو بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں. ٹھیک ہے، قریب ہوں. وہاں کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، اور یہاں کہا کہ میں ان کے قریب ہوں. یہ دو لفظ استعمال کیے، ساتھ ہونا اور قریب ہونا. اور جگہ پر فرمایا کہ میں ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ رب العزت یعنی کہ ہمارے دھڑکن سے، ہمارے نفس سے بھی بہت اللہ رب العزت قریب ہے. یا کہ یہاں پھر بھی قریب اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کیا، ساتھ فرمایا اور قریب فرمایا. لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر بات آئی تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ کے قریب ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. علماء کرام یہاں موجود ہیں، تو یہاں بہت اللہ رب العزت نے ایک خاص بات کی کہ یہ جان لو، یہ علم حاصل کر لو، یہ یقین کر لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ يَقِينًا فِيكُمْ، تمہارے ساتھ نہیں کہا، تمہارے قریب نہیں کہا، تمہارے اندر ہیں، تمہارے اندر ہیں، آپ کے ساتھ موجود ہیں. یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. کیونکہ دنیا میں بھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ ساتھ چھوڑ بھی دیتے ہیں، چاہے آپ کے کتنے قریب بھی ہوں. وہ پھر بھی ایک ایسا وقت آئے گا وہ قربت بھی ختم ہو جائے گی، جو ساتھ بھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کے پاس موجود ہے، وہ کبھی نہیں جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت فرمایا فیکم رسول اللہ. ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے روح میں، ہمارے خون میں، ہماری حرکت میں، ہماری سوچ میں، ہمارے اخلاق میں، ہماری صورت میں، ہماری سیرت میں ہمارے نبی ہمارے ساتھ ہیں. اس لیے اللہ رب العزت فرمایا فیکم، تمہارے اندر اور تمہارے ساتھ، تمہارے اندر موجود ہیں نبی کریم علیہ السلام. پھر آگے ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ نہیں کہا کہ ساتھ ہیں، یہ نہیں کہا کہ قریب ہیں، اولا ہیں. نبی کریم علیہ السلام اولا ہیں. تو یہاں پھر اللہ رب العزت نے یہ ہمیں بتایا کہ جو لوگ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہیں وہ کچھ دنوں کے ساتھ ہیں، قریب ہیں، کچھ دنوں آپ کے ساتھ قریب ہوں گے، وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ وہ بھی نہیں رہیں گے. آپ کی ماں، آپ کے باپ، آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ وہ چھوڑ دیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، یہ بھی آپ کی قربت سے دور بھاگیں گے. لیکن جو نبی کریم علیہ السلام آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ موجود تھے، آپ کے اندر تھے، قیامت کے روز بھی وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، بالکل پاس ہوں گے، آپ کے پاس موجود ہوں گے اور رہیں گے. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ محمد کیا ہے، احمد کیا ہے، ماہی کیا ہے، حاشر کیا ہے، عاقب کیا ہے، اور ہمارے اندر موجود ہونا اس کا مطلب کیا ہے. وقت نہیں ہے اس میں جانے کے لیے، کیونکہ علامہ صاحب نے کہا تھا کہ 10:30 بجے ختم کرنا ہے، تو میرا ٹائم ابھی ختم ہو چکا. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو سمپل سی باتیں میں نے کی اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں، آپ کو یقیناً اس کی سمجھ آئی ہوگی. اور ہم نے ان لوگوں کے پاس پیچھے نہیں بھاگنا. اگر کہیں جانا ہے، کسی کی بارگاہ میں جانا ہے، گرانا ہے، کسی قدموں پہ بیٹھنا ہے، تو وہ صرف نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے. وہ ہمارے اندر موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. وہ ہمارے لیے اولا ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، قیامت کے روز بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی انشاءاللہ العزیز. وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. جزاکم اللہ خیرا. بہت بہت شکریہ.